اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور کے صحابہ کی شان اور مقام کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ صحابہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے اس کی بھی تعریف کئی بار سماعت کی ہے کہ جس نے رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے تو اس جماعت کو جماعت صحابہ کہتے ہیں۔ اس جماعت کا بڑا مرتبہ ہے اللہ رسول کی بارگاہ میں، اور شریعت نے بھی اس جماعت کے مقام و مرتبہ کو الگ الگ موقع پہ الگ الگ انداز سے اجاگر کیا ہے۔ امت کو یہ بات بتائی گئی کہ تمام تر صحابہ کی تعظیم امت پر لازم ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں کسی طرح کے بھی غلط بیانات کرنے سے اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف رکھنا کہ میرے صحابہ کے بارے میں تمہاری زبان سے کسی طرح کے بھی کوئی غلط کلمات نہ نکلیں۔ اگر کوئی بھی شخص میری امت کا میرے صحابہ کے بارے میں کوئی غلط بات کہے گا، لعن طعن کرے گا، تو وہ اپنے خاتمہ کی بدی کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کا خاتمہ خیر پر نہیں، اس کا خاتمہ بڑا برا ہو سکتا ہے۔ سوء خاتمہ کے لیے وہ تیار رہے، قیامت میں سزا بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ تو صحابہ کرام کا ایک مقام ہے، ان کی ایک عزت ہے، لائق تکریم ہے امت کی نگاہ میں۔ صحابہ کرام کے اندر ایک طبقہ خلفائے راشدین کا ہے جس میں 5 شخصیات داخل ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت امام حسن ابن علی۔ یہ 5 شخصیات ہیں جو خلفائے راشدین کی فہرست میں داخل ہیں، جن کے زمانے کو خلافت راشدہ کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو مرتبہ صحابہ کی جماعت میں ہے وہ عشرہ مبشرہ کا ہے۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 افراد ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی ایک ہی محفل میں جنت کی بشارت عطا کی، ایک ہی مجلس میں۔ یہ صحابہ کی جماعت میں سے ایک حصہ ہے کہ 10 وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو مصطفیٰ نے فرمایا کہ تم بھی جنتی ہو، تم بھی جنتی ہو، تم بھی جنتی ہو، تم بھی جنتی ہو۔ تو جتنے لوگوں کو کہا وہ 10 لوگ تھے۔ ان 10 کے بارے میں مصطفیٰ کی زبان سے یہ بات نکلی، دیگر صحابہ تم یہ جان لو کہ یہ 10 افراد وہ ہیں جن کو اللہ نے بخش دیا ہے اور دنیا ہی کے اندر ان کو جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری۔ ان 10 صحابہ میں سے 4 تو وہی ہیں جو خلفائے راشدین میں، یعنی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی، یہ عشرہ مبشرہ میں بھی داخل ہے۔ تو خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، پھر اس کے بعد دیگر صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن بحیثیت صحابہ سب برابر ہیں، کوئی فرق نہیں۔ امت کے لیے سب کے سب لائق تکریم ہیں، لائق تعظیم ہیں۔ امت پر ان تمام کا ادب و احترام لازم اور ضروری۔ جس طریقے سے صحابہ میں خلفائے راشدین کا مرتبہ سب سے بڑا ہے، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہے، ویسے ہی صحابہ کرام میں ایک جماعت ہے، ایک طبقہ ہے جس طبقے کو اہل بیت نبوت کہتے ہیں، اہل بیت رسول اللہ کہتے ہیں، اور یہ لفظ قرآن میں باضابطہ آیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے اور 22واں پارہ پہلا صفحہ کا ایک حصہ ہے یہ، جس میں اللہ رب العزت نے نبی کے گھر والوں کی تعریف بیان کی، ان کا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے کہ صحابہ تو ہیں ہی جو میرے مصطفیٰ پر ان کی زندگی میں ایمان لائے، وہ تو ہے ہی لائق تعظیم،
پھر ان میں جو خلفائے راشدین ہیں ان کا مقام الگ ہے، ان کا چیپٹر الگ ہے. پھر خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ 10 جنتی صحابہ، ان کا مقام و مرتبہ الگ ہے، وہ چیپٹر الگ ہے. پھر تیسرا مقام و مرتبہ آتا ہے اور دیگر تمام صحابہ. لیکن ان تمام میں ایک جماعت ایسی ہے جن کو اہل بیت رسول اللہ کہتے ہیں. مصطفیٰ کے گھر والے، مصطفیٰ کا گھرانہ، مصطفیٰ کا خاندان، خاندان نبوت. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خاندان مصطفیٰ کے چشم و چراغ کی تعریف کی، ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا. اور یہ بیان کیوں کیا؟ صرف پڑھ لینے کے لیے نہیں، بلکہ لوگ اس کو پڑھیں گے، جانیں گے کہ رب کا حکم ہے، رب کا آرڈر ہے. رب نے یہ بات کہی ہے کہ مصطفیٰ کے خاندان کے چشم و چراغ کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے. تو وہ جانیں گے کہ مصطفیٰ کے گھر والوں کی عزت بھی مومن پر لازم ہے. مصطفیٰ کے خاندان والوں کی عزت مصطفیٰ کی عزت، اور مصطفیٰ کی عزت خدا کی عزت. یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم تمام اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے. اللہ سے محبت کرو، اور اللہ کی اس محبت کے سبب تم مجھ سے محبت کرو. نبی فرماتے ہیں اور میری محبت کے سبب میرے خاندان کے چشم و چراغ سے محبت کرو، میری اولاد سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے پیار کرو، میرے گھر والوں کی عزت کرو. میری محبت اگر تمہارے دل میں ہے تو تم میری اولاد کی بھی تعظیم کرو گے، میرے گھر والوں کی بھی عزت کرو گے. پتہ یہ چلا کہ جو صحابہ پر ایمان لائے اور خاندان نبوت کے چشم و چراغ کو نظر انداز کر دے تو پھر اس کے ایمان میں شک ہے، اس کے ایمان میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، اس کے ایمان کامل میں کمی ہے، اسے ایمان کا ذائقہ اور حلاوت نہیں مل سکا ہے. اور وہ لوگ بھی جو اہل بیت رسول اللہ کا تو گن گائیں، خاندان نبوت کے چشم و چراغ کو دل سے لگائیں اور صحابہ کو نظر انداز کر دیں، صحابہ کو چھاڑ دیں، صحابہ پہ لعن طعن کریں، تو پھر انہیں بھی ایمان کا کوئی حصہ نہیں ملا. تو اس وقت دنیا میں ایسی جماعت ملے گی آپ کو، آپ نظر کریں گے، غور کریں گے کہ ایک جماعت وہ ہے جو خاندان نبوت کے نعروں تلے پل رہی، خاندان نبوت کے چشم و چراغ کا صرف نعرہ لگا رہی اور صرف انہی کا مالا جپتی ہے. ایک حصہ امت کا وہ ہے، اور ایک حصہ امت کا وہ ہے جو خاندان نبوت کے چشم و چراغ کو نظر انداز کر دیا، اہل بیت نبوت کو نظر انداز کر دیا، اور صرف صحابہ پہ بات ہوتی ہے، کانفرنس صحابہ پہ، جلسہ صحابہ پہ، تعظیم صرف صحابہ کی، بس یہی بیان کرتے. ایک طبقہ وہ ہے جو صرف صحابہ کی بات کرتا ہے، اہل بیت نبوت کا کہیں کوئی تذکرہ ان کی مجلسوں میں نہیں ملتا، انہیں بھی ایمان کا کوئی ذائقہ نہیں، وہ بھی ایمان سے کوسوں دور. اور ایک وہ طبقہ ہے جو صرف خاندان نبوت کی بات کرتا ہے، اہل بیت مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، صحابہ کی طرف کوئی توجہ نہیں، بلکہ صحابہ پہ لعن طعن کرتے ہیں، خلفائے راشدین پر لعن طعن کرتے ہیں، تو انہیں بھی ایمان سے کوئی واسطہ نہیں. اہل سنت و جماعت کا یہ ترہ امتیاز ہے، اہل سنت و جماعت کا یہ راہ اعتدال ہے کہ جہاں وہ صحابہ کی عزت کرتے، ان کا چرچا کرتے، ان کا نام لیتے، وہیں اہل بیت نبوت سے بھی پیار کرتے. جہاں اہل بیت نبوت کا ذکر کرتے، ان کا چرچا کرتے، ان کا مالا جپتے، وہیں صحابہ کی ذات کے بارے میں بھی اپنی امت کو خبردار کرتے. یہ صرف اہل سنت و جماعت کا حصہ ہے جو بیلنس رکھتے ہیں زندگی میں. اور جن لوگوں نے اس بیلنس کو برقرار نہیں رکھا اپنی تحریر میں، تقریر میں، جلسوں میں، کانفرنس میں، تو وہ ایمان کے پلے سے بالکل نیچے آ گئے. اس لیے جماعت اہل سنت جہاں صحابہ کی بات کرتے ہیں، صحابہ کے ادب و احترام کو امت میں اجاگر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ حضور کے صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہیں پر اپنی تمام تر مجلسوں میں آل محمد کا ذکر بھی کرتے، اہل بیت نبوت کا بھی تذکرہ کرتے،
اولاد رسول کا بھی ذکر کرتے، اور جہاں اولاد رسول کا ذکر کرتے وہیں صحابہ کا بھی تذکرہ کرتے، یعنی زندگی میں، گفتگو میں، تحریر میں، تقریر میں ایک بیلنس برقرار ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حدیث میں، اپنی گفتگو میں، اپنے خاندان نبوت کے چشم و چراغ کے حوالے سے کیا جملہ ارشاد فرمایا۔ قرآن میں تو اہل بیت کا لفظ آیا ہی، اور قرآن میں ایک جگہ باضابطہ مصطفیٰ سے کہا گیا کہ آپ اپنے خاندان کے بارے میں کلام کریں، بات کریں، اپنی امت سے کہیں، کیونکہ قرآن صبح قیامت تک باقی رہے گا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو آپ کی آنے والی امت بھی اس آیت کو پڑھے گی تو جانے کہ مصطفیٰ نے اپنی امت سے کیا مانگا ہے، کون سی شے مانگی بطور نذرانہ کہ تمہیں دین پہنچایا، قرآن دیا، اللہ کی وحدانیت کی پہچان کرائی، جنت و جہنم سے آگاہ کیا، تو پھر اس کے بدلے میں تم سے کیا نذرانہ چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ نے جو مانگا اور رب کے حکم سے، رب کے آرڈر سے اللہ نے اس کو مقدس کلام میں ذکر بھی کیا۔ وہ دیکھتے ہیں اس آیت سے پہلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کے اندر عوامی طبقہ میں حدیث کی دنیا میں جو دوسرا مقام رکھتی ہے کتاب کے حوالے سے، یعنی مسلم شریف، اس مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پاک ملتی ہے، بڑی معتبر حدیث ہے اہل بیت نبوت کے حوالے سے۔ میرے اور آپ کے آقا ایک مرتبہ کھڑے ہوئے صحابہ کرام کے مجمع میں اور ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو میں بھی انسان ہوں، میرے رب کا بلاوا آئے گا تو میں لبیک کہوں گا، یعنی رب جب بلائے گا مجھے، میری موت کا وقت آئے گا تو میں اس پہ لبیک کہوں گا اور تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا۔ میرے رب کا بلاوا جب آئے گا تو میں لبیک کہہ کر اپنے رب کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا۔ میں تو چلا جاؤں گا یہاں سے، لیکن اپنے جانے کے بعد تمہارے درمیان دو بہت بھاری وزنی چیز چھوڑ کر جاؤں گا، بہت بھاری اور وزنی ثقیل چیز چھوڑ کر جاؤں گا، ویٹڈ۔ وہ کون سی شے ہے یا رسول اللہ جو آپ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امت کے درمیان چھوڑ کر جائیں گے؟ آقا نے فرمایا، انا تارکن فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیز، وزنی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم میں سے جو کوئی اسے پکڑے گا دونوں کو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ مصطفیٰ وہ دو شے کون سی ہے؟ فرمایا آقا کریم نے، ان میں سے ایک کتاب اللہ اور دوسری اہل بیتی وعطرتی، میری اولاد، میرے خاندان کے چشم و چراغ جو میرے گھر والے ہیں، تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ایک تو اللہ کی کتاب ہے مقدس کلام، اور ایک میرے گھر والے، وہ فاطمہ زہرا ہیں، وہ علی مرتضیٰ ہیں، وہ امام حسن مجتبیٰ ہیں، وہ امام حسین شہید کربلا ہیں، میری ازواج ہیں، میری بیویاں ہیں، ان کی ذات کے حوالے سے تم اپنی زبان پہ ہمیشہ تالا لگائے رکھنا کہ ان کی ذات کے حوالے سے کبھی بھی تمہاری زبان پہ کوئی غلط جملے نہ آ جائے۔ تم بالکل سترک رہنا، محتاط رہنا ان لوگوں کے حوالے سے۔ اور ایسا ہوگا کہ امت کے کچھ بدبخت لوگ اور ذات کی تعریف کریں گے، توصیف کریں گے، ان کی عظمت و شان بیان کریں گے، لیکن جب بات آئے گی علی کی، فاطمۃ الزہرا کی، آل محمد کی، آل عباس کی، تو وہ منہ موڑ لیں گے۔ وہ کہیں گے صاحب ہمیں اس سے کیا بات کرنی، ہم کیوں بات کریں، ہم یا حسین یا حسن کا مالا کیوں جپیں، ہم یا فاطمہ زہرا کیوں کہیں، یا علی ہم کیوں کہیں، وہ منہ موڑ لیں گے۔ تو ایسے لوگ یا ایسا زمانہ فتنوں کا دور جب آئے کہ جب لوگ میرے خاندان کے بچوں کے بارے میں، جس کو میں نے پالا ہے، جو میرا خاندان ہے، ان کے بارے میں جب کوئی لان تان کرے تو تم محتاط رہنا، ورنہ تم سے ایمان ویسے نکلے گا جیسے تیر اپنے کمان سے نکلتا ہے، تم ایمان سے دور ہو جاؤ گے، اسلام کا ذائقہ تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ تو میرے خاندان کے حوالے سے تم بڑے محتاط رہنا،
میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنے خاندان کو، خاندان کے بچوں کو۔ یہاں پہ ایک بڑے مفکر نے بڑی اچھی بات کہی۔ مصطفیٰ یہ کہتے کہ میں چھوڑ کر تمہارے درمیان دو چیزیں جا رہا ہوں۔ کون کون؟ ایک اللہ کی کتاب، ایک میرے صحابہ۔ میرے صحابہ ہیں، اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام تر صحابہ آسماں کے چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہے، تم جن کا دامن پکڑو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ایک طرف اللہ کی کتاب ہے، ایک طرف صحابہ ہے۔ صحابہ کی زندگی کو پریکٹیکل دیکھنا، اللہ کی کتاب میں تھیوری پڑھنا، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کے سفر کو طے کرنا۔ نہیں، یہ نہیں کہا مصطفیٰ نے۔ صحابہ کی جماعت تھی، صحابہ میں بھی اولو العزم صحابہ تھے، ابو بکر صدیق تھے، عمر ابن خطاب تھے۔ صحابہ کے بارے میں نہیں کہا، کہا کہ اللہ کی کتاب اور میرے خاندان، میرے گھر والے۔ یہ بات کیوں کہی؟ صحابہ کے بارے میں مصطفیٰ نے کیوں نہیں کہا؟ تو مفکروں نے اپنی فکر کے گھوڑے دوڑائے تو کیا نقطہ نکالا ہے؟ فرمایا چونکہ اسلام کو صبح قیامت تک جانا ہے، 1400 سال کے بعد بھی امت کے یہ سر ہے۔ آج مصطفیٰ کی روحانی اولاد ہے جو یہاں حاضر ہے اور پوری دنیا میں ہے، روحانی اولاد مصطفیٰ کی۔ صحابہ کی جماعت تو ختم ہو جاتی، 50 سال بعد، 60 سال کے بعد، 100 سال بعد صحابہ دنیا سے اٹھ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوتا؟ صحابہ کو تو ایک دن ختم ہونا تھا نا، اور 100 سال ہوتے ہوتے سارے صحابہ دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوتا؟ اگر یہ کہتے مصطفیٰ کے صحابہ اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ رہا ہوں، صحابہ کی پریکٹیکل زندگی دیکھنا، اللہ کی کتاب کو پڑھنا اور زندگی کے سفر طے کرنا، تو 100 سال کے بعد تو صحابہ کو ختم ہو جانا تھا، پھر تو صرف اللہ کی کتاب رہ جاتی۔ تو مصطفیٰ نے بتایا خبردار، میں صحابہ کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرے صحابہ تو دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، انہیں موت آ جائے گی، وہ سب کے سب ایک ایک کر کے اٹھا لیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ لیکن میرا خاندان، میرے خاندان کے چشم و چراغ، امام حسن امام حسین کی اولاد، فاطمہ زہرا کے شہزادے صبح قیامت تک چلتے رہیں گے، سیدوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، یہ رکے گا نہیں۔ دنیا چاہے کتنی بھی قتل کر دے، ظلم کر دے، خاندان نبوت کو مسمار کر دے، تباہ کر دے، قتل و غارت گری کا بازار اس خاندان پہ گرم کر دے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ اس خاندان کو باقی رکھے گا۔ کہنا مسلمان کے ختم ہونے کا مطلب دنیا کا ختم ہونا، اب بس یہی فنڈا ہے، مسلمان ختم تو دنیا ختم، جب تک مسلم ہے تو دنیا باقی۔ دنیا سے مسلمان ختم ہوں گے تو اللہ یہ تمام تر بستروں کو سمیٹ دے گا اور صبح قیامت بپا ہو جائے گی۔ تو جتنا ظلم اس قوم پہ اور کسی قوم پہ نہیں، اور اس قوم میں جتنا ظلم آل محمد پہ ہوا ہے اس قوم میں، اتنا کسی اور خاندان کے چشم و چراغ پر نہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، عقل مند ہے، آپ سوچیں، رسول اللہ کا گھرانہ، خاندان نبوت، جس مصطفیٰ نے ایمان دیا، قرآن دیا، کیا کیا دولتیں نعمتیں نہیں دی امت کے لیے، کیا کیا ظلم نہیں سہے، ان کے نواسے کو، جس کو لوگوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ نے کاندھے پہ اٹھایا، گود میں کھلایا، چوما ہے، پھول کہا ہے، جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے، پھر کیا ہو گیا اس وقت امت کو کہ انہی کے شہزادوں کو ایک کو زہر دے کر مارا اور ایک کو کربلا میں تڑپا کر کے مارا۔ کیا ہوا تھا اس امت پہ؟ یہاں تو ڈائریکٹ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی اولاد ہے، ابھی مصطفیٰ دنیا سے گئے کہ ان کی اولاد پہ، ان کے خاندان پہ ظلم شروع ہو گیا، اور اولاد محمد اس قدر ظلم ڈھائے گئے، اس قدر ستائے گئے۔ اچھا ایک بات بتائیں انصاف سے، ہونا کیا چاہیے؟ ہم غور کرتے ہیں کبھی کبھی، ہونا تو یہ چاہیے امت کو، صحابہ کے اندر بھی، میں ان پر کوئی بات، کوئی جملہ، چھوٹی منہ بڑی بات نکالنا نہیں چاہتا، مصطفیٰ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ لوگ تھال میں سجا کر کے خلافت و حکومت حضرت علی شیر خدا کو دے دیتے، تھال میں سجا کر۔ یہ آپ کے خاندان کی ریت ہے، پرمپرا ہے، مصطفیٰ گئے، اے علی آپ سنبھالے اب، لیکن نہیں، علی شیر خدا چپ۔
کیا سمجھتے ہیں اس ہستی کو آپ نے جس کو مصطفیٰ نے کہا باب العلم ہے؟ میرے بعد سب سے زیادہ علم اگر کسی کو اللہ نے دیا تو وہ علی ہے میرے، جن کی اتنے احسانات ہیں، ہر جنگ میں مصطفیٰ کے قدم قدم شریک ہیں، اور کوئی بڑے ہو کے نہیں، ننھی عمر سے آپ مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، مصطفیٰ نے گود میں پالا ہے، ہر جنگ میں آگے آگے، ان کے کتنے کارنامے اسلام میں، تو ہونا تو یہ چاہیے، لیکن نہیں، علی شیر خدا خاموش۔ زمانہ گزرتا گیا، ان کا وقت آیا، مدینہ چھوڑنا پڑا علی شیر خدا کو۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں کیپٹل راجدھانی مدینہ، عمر کے زمانے میں راجدھانی اسلامی مدینہ، عثمان راجدھانی مدینہ۔ جب علی کا زمانہ آیا، خاندان نبی کا زمانہ آیا، تو علی پر اتنا ظلم، اتنی بربریت اور اس قدر حسد اور جلن کہ ان کو مدینہ چھوڑ کے کوفہ جانا پڑا، مدینہ چھوڑنا پڑا، اور کوفہ میں شہید کیے گئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے، بڑے بیٹے امام حسن زہر دے کے مارا گیا، اس کے بعد چھوٹے بیٹے کا دور آیا، کربلا میں تڑپا کے مارے گئے۔ پھر بات ختم یہیں پر نہیں ہوئی، جہاں جہاں دیکھے گئے کہ اولاد مصطفیٰ ہیں ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ پتا چلا کہ خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہے، قتل کرو اسے۔ اتنے ظلم پڑے ہیں اس خاندان پہ جو خاندان مصطفیٰ ہے کہ اگر ہم میں کا کوئی خاندان ہوتا تو وہ تباہ ہو جاتا، مٹ چکا ہوتا صفحہ ہستی سے۔ لیکن اتنے ظلم ہونے کے بعد، گردنیں کٹنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد، آج بھی پوری دنیا میں مصطفیٰ کا گھرانہ بڑی آن بان شان کے ساتھ لہلہا رہا ہے کہ نہیں؟ ہر آپ کو علاقے میں سید مل جائیں گے، سادات، سید زادے۔ اور یہ نہیں، ہم میں سے یہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہیں، بہت بڑے پونجی پتی والے ہوں گے، کوئی کہیں گے ہم کروڑ پتی ہیں تو ہم کھاک پتی ہیں تو ہم ارب پتی ہیں، میرے پاس یہ زمین جائیداد ہے۔ ان سے اگر شجرا پوچھ دیں کہ تم اپنے باپ داداؤں کا شجرا گناؤ تو 3 4 5 7 جاتے جاتے دم توڑ دیں گے۔ تمہارے باپ کا کیا نام بتا دیں گے، دادا کا نام کیا بتا دیں گے، پردادا کا بتا دیں گے، لکر دادا پر جا کے دم توڑ دیں گے۔ اس کے آگے 3 4 اور بڑھیں گے، 7 8 ہوتے ہوتے ختم۔ کوئی نہیں، یہاں پر کوئی نہیں ہوگا جو بتا دے کہ میرے اوپر 10 باپ داداؤں کا نام مجھے یاد ہے، ایک فرد نہیں ہوگا۔ اور یہی نہیں، میں پورے اس کائنات میں چیلنج کر رہا ہوں اس وقت دنیا میں کہ کسی کے بھی باپ دادا کا 10 سے اوپر شجرا باقی نہیں، سوائے ایک خاندان کے، وہ خاندان محمد مصطفیٰ ہے۔ 1400 سال ہو گئے، اور اگر کوئی کہہ دے کہ میں سید ہوں، ان سے پوچھو خاندان کا شجرا، وہ بتاتا چلا جائے گا، میرے باپ فلاں، میرے باپ فلاں، ان کے باپ فلاں، ان کے باپ فلاں، وہ جوڑتے جوڑتے لے جا کر یا تو امام حسن پہ، امام حسین پہ ختم کرے گا، وہاں سے حضرت علی ابن ابی طالب، وہاں سے محمد مصطفیٰ، ایک خاندان باقی۔ اتنے ظلم کے بعد بھی اللہ نے اس خاندان کو باقی رکھا۔ کچھ تو بات ہے، کچھ تو ہے اس کے اندر، اس کا ادب، اس کی تعظیم، اس کا احترام امت پر کس قدر لازم ہے۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیز چھوڑ رہا ہوں، ایک اپنا خاندان، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت، اپنے گھر والے، اپنے خاندان کے بارے میں تمہیں اللہ کا ڈر دلا رہا ہوں۔ خبردار میرے خاندان کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے اللہ کا ڈر دل میں رکھنا، میرے حسن و حسین، فاطمہ، علی اور ان سے چلنے والی نسل کے بارے میں کبھی زبان پہ غلط جملہ استعمال مت کرنا، کیونکہ خون میرا ہے۔ اور مصطفیٰ نے مانگا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ہم یہاں نماز پڑھا رہے ہیں تو ہمیں نذرانہ ملتا ہے، جو نذرانہ آپ دیتے ہیں، کوئی اگر نہیں لے نذرانہ تو آپ لوگ آئیں گے کہیں گے امام صاحب اتنے دن سے خدمت کر رہے ہیں، آپ کیا نذرانہ چاہتے ہیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب مصطفیٰ زندگی کا آخری حصہ تھا تو چند صحابہ آئے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر بیان کرتے، چند صحابہ آئے پونجی پتی والے بڑے لوگ، اور کہا یا رسول اللہ آپ نے ہم لوگوں کے لیے بڑا ظلم سہا ہے، بڑی تکلیف سہی، ہم لوگوں کو بڑی دولت اسلام کی عطا کی، اللہ کی معرفت عطا کی، آپ ہم سے کچھ مانگ لیں، کیا چاہیے آپ کو، ہم لوگ کچھ نذرانہ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ مصطفیٰ خاموش، تم سے کیا لینا، تمہاری دنیا سے ہمیں کیا مطلب، ابھی خاموش ہیں کہ یہی آیت اتری 25واں پارہ، مصطفیٰ خاموش ہے۔ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ جب یہ دینے آئے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ بولیں آپ کو کیا چاہیے ہم سے، کون سا نذرانہ آپ لینا چاہتے ہیں، تو اے مصطفیٰ آپ تو نہیں بول رہے ہیں، آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے مانگیے،
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی آپ کہہ دیجئے جب یہ شوق سے نذرانہ دینے آئے ہیں تو آپ کہیے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، لا اسألکم، میں کوئی سوال تم سے نہیں کرتا، اجرن اجرت کے طور پہ، مزدوری کے طور پہ کہ میں نے تمہیں بہت ساری چیزیں دی تو تم سے ہمیں یہ چاہیے نہیں، الا المودۃ فی القربى، مگر ایک چیز چاہیے، ایک چیز مانگتا ہوں، اگر دے سکتے ہو تو دینا۔ کہا یا رسول اللہ مانگے کیا چاہیے آپ کو؟ کہا میری اہل بیت، میرے خاندان کے بچوں سے تم پیار کرنا، بس یہی مانگتا ہوں۔ میرے خاندان کے جو چشم و چراغ ہوں گے، نونہال ہوں گے، ننھے ہوں گے، معصوم ہوں گے، پیارے ہوں گے اور صبح قیامت تک چلیں گے، اے لوگو، اے میری امت کے لوگو، تم میرے خاندان جو کہہ دے کہ میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں تو پھر تم ان کی عزت کرنا۔ کوئی کہہ دے کہ میں مصطفیٰ کے خاندان کا چراغ ہوں تو تم پر اس کا ادب لازم ہے، واجب ہے۔ بس یہی مانگتا ہوں، اگر دے سکتے ہو تو دینا، اور نہیں دے سکتے، اگر نہیں کرو گے قرآن میں آیت اترنے کے بعد تو اپنی بدقسمتی کے لیے تیار رہنا۔ اسی لیے جب ہم اسلام کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں یمن کے اندر، مصر کے اندر کبھی کبھی ایسے لوگوں کا واقعہ ملتا ہے کہ اگر کوئی آ گئے اور کسی نے کہہ دیا آ کر کے میں سادات ہوں، میں سید ہوں، تو بڑے لوگ اگر جو جانتے سیدوں کی عزت، وہ کرسی چھوڑ کے نیچے آ جاتے۔ حضور کے گھر والے، ان کا ادب، ان کا احترام لازم ہے۔ بلکہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ملک عرب کے اندر ایک بڑا تاجر تھا، بزنس مین، بڑا تاجر۔ تو اس نے کہا، اب بڑا داد و دہش کرنے والا سخی آدمی تھا، کہا کہ دیکھو اپنے عمال سے کہا، اپنے پیے سے، کہ اگر کوئی آ کے قرضہ مانگے، کچھ بھی مانگے تو اس کے نام نوٹ کر لیا کرنا، لیکن اگر کوئی آ کر کہے میں سید ہوں اور مجھے کچھ قرضہ چاہیے، کچھ پیسے، تو اس کا نام مت لکھنا۔ اگر کوئی کہہ دے کہ میں سید ہوں تو اس کا نام نہیں لکھنا۔ زمانہ گزرتا گیا، اب اس میں سے، ان کے وزیروں میں سے، عمال میں سے، ورکروں میں سے کوئی نے پوچھ لیا، حضور پھر ان کا نام کیوں نہیں لکھتے آپ؟ میرے مالک، ان کا نام کیوں نہیں لکھا جاتا؟ کہا نہیں، ان کی اجرت تو ان کے باپ علی سے لیں گے، قیامت میں لیں گے۔ سیدوں کو ایسے دو، جو کہہ دے میں سید ہوں ان پر دولت لٹا دو، اس کا بدلہ قیامت میں علی سے پائیں گے، علی سے لیں گے۔ اور علی سے آخرت میں تو ملے گا ہی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ لٹاتا رہا یہاں تک کہ اس پر غربت آ گئی۔ غربت آئی تو سوچ رہا اب کیا کریں، سارے قرضے تو ہم نے سخاوت میں لٹائے دیے، اس امت پہ اپنا دروازہ دولت کا کھول دیا۔ جب غربت آئی تو سویا تو خواب میں دیکھا آقا کریم جلوہ گر ہیں، حضرت علی شیر خدا ہیں، حسن مجتبیٰ ہیں، حسین شہید کربلا ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ اپنے باپ علی سے کہتے ہیں، بابا اس کا قرضہ بہت لے رکھا ہے، میری اولادوں نے، قرضہ تو ادا کریں۔ اس نے کہا قیامت میں ملے گا، وہ تو دیں گے ہی، وہاں یہاں بھی دے دیجئے تاکہ پتہ چلے اس کو کہ آل محمد پہ دولت لٹانے سے اللہ کیا کیا دیتا ہے۔ آنکھ کھلی، اس کے بعد جو کارنامے انجام دیے اس بندے نے، اللہ نے اسے اتنی دولت سے نوازا، اتنی دولت سے نوازا کہ ملک عرب کی تاریخ میں اس بزنس مین کا نام درج ہے، تاریخ کے حالات درج ہیں تاریخ کے اندر، کہ اللہ نے اسے علی شیر خدا کے بچوں کی تعظیم کے بدلے دنیا میں کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی۔ بتانا یہ ہے کہ مصطفیٰ نے ایک ہی چیز مانگی ہے اس امت سے، اور وہ یہ کہ میرے خاندان کے بچوں سے پیار کرنا۔ جو کہہ دے کہ سید ہے تو تم ان کی تعظیم کرنا، ان کا ادب کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اہل بیت نبوت، اہل بیت رسول اللہ یعنی خاندان نبوت کے تمام بچوں کی ادب و تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی عزت کو سرمایہ حیات جانو کہ یہ سید ہے تو ان کا ادب ہم پر لازم ہے، سادات ان کا ادب لازم ہے امت پر، اس لیے کہ انہی کی باپ نے ہمیں جنت کی پہچان کرائی ہے، جہنم سے بچایا ہے۔ اللہ تمام تر سادات پہ رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ خاندان مصطفیٰ کے صدقے اللہ تعالی ہم تمام کے بھی رزق میں بے پناہ برکتیں اور کشادگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔